الرحمن الرحیم۔ پنجاب حکومت کی تاکید کے اوپر ہم نے پنجاب کے عوام الناس کے لیے یہ جو سہولیات دی ہیں اینٹی کرپشن میں، یہ آج اس کڑی کی ایک کوشش تھی۔ اس میں سب سے پہلے ہماری ایک ایپ ہے جو کہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ ایپ کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس کو اپروچ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے اس کے بعد ایک ہیلپ لائن انٹروڈیوس کروائی۔ اس ہیلپ لائن سے آپ 5 دنوں کے اندر جو ورکنگ ڈیز ہیں 9 o'clock سے لے کے صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کوئی بھی اپروچ کر سکتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کو وہیں پہ گائیڈنس ملے گی کہ آپ نے اپنی کمپلین یا اپنے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نا حل کرنے ہیں یا رجوع کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید آسانی اس طرح سے پیدا کی کہ ہم نے 2 واٹس ایپ نمبر دیے، وہ بھی نمبر ہم نے ہر جگہ پہ ڈسپلے کیے ہیں تاکہ لوگ اپنی کمپلینٹس اور اس کے متعلقہ جتنے بھی کاغذات ہیں وہ اس کے اوپر دے سکتے ہیں، جو کہ آٹومیٹیکلی کمپلینٹ کی شکل میں ہمارے پاس سسٹم میں آئیں گے، اور کمپلینٹ کو جب وہ کمپلینٹ رجسٹر ہوتی ہے تو اس کو نمبر مل جائے گا۔ چوتھا جو عمل ہم نے کیا ہے وہ کھلی کچہری ہے۔ بیسیکلی کھلی کچہری کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے اینٹی کرپشن کے لوگ ہیں ان کے خلاف اگر کوئی شکایات ہیں، جس طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری شکایات ہمارے محکمانہ شکایات تھیں، محکمے کے خلاف شکایات تھیں کہ کمپلینٹ دی گئی اور 1 سال گزر گیا یا 6 مہینے گزر گئے، اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک کڑی ہے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہے گا۔ ہر مہینے کی پہلی منگلوار کو صبح 10 سے لے کے 12:30 بجے تک یہ سلسلہ ہر ریجنز میں ہے۔ ریجنز میں جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں وہ اپنے کمپلینٹ آفیسرز کے ساتھ، اور یہاں پہ میں بذات خود ساتھ ڈائریکٹر جنرل کے جو ہے نا ہم ان کمپلینٹس کو سنیں گے تاکہ لوگوں کی گریونسز یا لوگوں کی کمپلینٹس جو ہیں وہ ان سچو یہاں پہ جو حل کی جا سکیں۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا، اور کوشش یہ ہے کہ کرپشن کو اس کا، کیونکہ یہ ہینیس کرائم ہے، معاشرے کے ساتھ سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کرپشن ہے۔ بیکاز ایک دشمن ہوتا ہے جو کہ محاذ سے آتا ہے، فزیکلی آتا ہے، اس کے سامنے آپ کچھ کر سکتے ہیں، بندوبست آپ مورچہ کھود سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ دشمن ہے جو دیمک کی طرح اندر سے چاٹتا ہے۔ اسے ہینیس کرائم کہتے ہیں۔ یہ انسانیت سا جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ شاطر کو اندر سے دیمک کھاتی ہے، باہر سے شاطر انٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ چھت ہی ایک دن گر جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ جن قوموں میں ہم شامل ہیں، کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں تو ہم چند ایک ٹاپ ملکوں میں ہیں کرپشن کے حساب سے، اور ہمارے یہاں کرپشن ابھی نام بنتی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اور جس سوسائٹی میں کرپشن کو اگر برا نہ سمجھا جائے، سمجھ لیں کہ اس کی اخلاقی انعطاف کو انتہا کو وہ پہنچ چکی ہے۔ کرپشن کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہی ہے، جسے مارل ڈیگریڈیشن کہتے ہیں، اخلاقی انعطاف کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یاد ہے کہ جس گاؤں میں پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندہ کرپٹ ہے تو میل جول اس سے عموماً بند کر دیا جاتا تھا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز میں، باقی کیسز میں جو بری ہو کے آتا ہے اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کا یہ رویہ جو ہے جب تک تبدیل نہیں ہوگا، ملک میں سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ اس رویے کو ختم کرنا ہے، اور اس محاذ پہ ہر ایک نے لڑنا ہے، بیکاز یہ جرم ہم میں سے ہر ایک کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، میں بھی ہوں، عوام الناس ہی ہیں۔ کہ ہوتا کیا ہے کہ عوام کا جو پیسہ ہے، جو ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ چوری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نیڈ بیس کرپشن ہوتی ہے کہ آپ نے ضرورت کے مطابق کرپشن کر لی۔ ایک گریڈ بیس ہوتی ہے، لالچ۔ گریڈ بیس کرپشن کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اور یہ وہ پیسہ ہے جو کرپشن کے بعد ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ گریڈ بیس کرپشن جسے کہتے ہیں نا، طمع اور لالچ پہ، وہ تقریباً ٹوٹل مالیت کا 80% ہے، اور نیڈ بیس جو کرپشن ہے وہ ٹوٹل کا 20% ہے۔ تو یہ جو گریڈ بیس کرپشن ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایسے ایسے فیصلے بھی آ رہے ہیں کہ بڑا چور جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کی بہت بڑی آئرنی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی یہ نصب العین ہے، رول آف لا، یعنی کہ آپ احتساب اور رول آف لا جسے کہتے ہیں کہ بڑا چور ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک قانون کے سامنے جواب دہ ہو۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بڑا چور جو ہے وہ بڑا آسانی سے چھوٹ جاتا ہے، اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ یہ جب تک اس ایک نظام سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، اس نظام میں تبدیلی نہیں آئیں گے،
نہیں لائیں گے تو میرا ذاتی جو ہے وہ اندازہ یہ ہے کہ ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکتے، ہم مسلسل تزلزل کی طرف جائیں گے۔ تو ہمیں اس رویے کو بھی چینج کرنا ہے سوسائٹی نے، اور لا کو بھی، احتساب کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اکراس دا بورڈ ہو، ہر ایک کی احتساب کیا جائے، ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور بڑا چور ہو، کیونکہ مچھلی ہمیشہ سر سے سڑتی ہے، چائنیز سینگ ہے، اور جب سر سڑ جاتا ہے مچھلی کا، مچھلی ساری سڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے سر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ کرپشن سے جو ہے نا وہ بالکل پاک صاف ہو، اس کے اندر وہ جذبہ ہو جس کے تحت وہ لے کے اس ملک کو آگے چلے۔ اور آج کل یہ حالت ہے کہ جو سب سے بڑا چور ہے وہ سب سے بڑے عہدے کے اوپر ہے۔ اس وقت تقریباً 67 جو ہے لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر ایسے ہیں جو کہ ضمانت کے اوپر ہیں، اور جن کا جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ تو اگر یہ ملک کی حالت رہے گی، اس طرح سے ہمارے رویے رہیں گے، اس طرح سے ہمارا قانون رہے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دن جو ہیں ترقی کے جو ہیں وہ نظر کس طرح سے ہو نہیں سکتا کہ ہم ترقی کر سکیں، کیونکہ جب برائی کو برائی نہیں کہیں گے اور برائی کا لوگ ساتھ دیں گے اور برائی کو ایک اچھائی کی شکل میں دیکھیں گے، اس کا اچھا سمجھیں گے، تو سمجھ لیں کہ ملک جو ہے نا اخلاقی معاملے میں اور کرپشن کے حساب میں اس کے اندر وہ ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں، کوشش کریں کہ جو کرائم رپورٹنگ ہے آپ رپورٹ کریں جہاں کرپشن ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کرپشن کو دیکھتے ہیں، کہیں زمینوں پہ قبضہ ہے، کہیں پبلک آفس ہولڈرز ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، تو اس کی رپورٹ کریں ہمیں، تاکہ ہم، کیونکہ یہ ادارہ ذمہ وار ہے اینٹی کرپشن، اس لیے اس کا نام اینٹی کرپشن رکھا گیا ہے۔ تو جو کرائم رپورٹرز ہیں میڈیا میں سے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، مدد کریں، محکموں کے اندر جو کرپشن ہے اس کو انڈیکیٹ کریں، گورنمنٹ آفسر جو کرپٹ ہیں ان کو انڈیکیٹ کریں۔ آپ اپنا حصہ آخر میں، آنکھیں آپ کے پاس ہیں، کان بھی آپ کے پاس ہیں، آپ اس معاشرے کے کان اور آنکھ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے دو کہ آپ کا ہاؤس، میڈیا ہاؤس کا جو مالک ہے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت آپ چلتے ہیں، لیکن یہ ایک کامن پرابلم ہے ہم سب کا، اس کو آپ بھی ہماری مدد کریں۔ اور عام شہریوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں آپ کرپشن دیکھتے ہیں، جہاں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے اندازے میں وہ کرپشن ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ بھی کرپشن کا حصہ نہ بنیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ میں نے 2 لاکھ روپیہ رشوت دے دی۔ آپ نے جب رشوت دی تو آپ اس جرم میں معاونت کر رہے ہیں اس کی، جب آپ جرم میں آپ نے معاونت کر دی تو الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں ایک جیسے مجرم ہیں اللہ کے نزدیک بھی، اور یورپین لا میں بھی ابھی آ چکا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا یورپ کے اندر جو ہے ایک جیسے مجرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں مجھے چاہیے کہ ایسا لا بنے جہاں پہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم بن جائیں، تو پھر میرا خیال ہے معاشرے میں بڑا فرق آ جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج جو جتنے بھی سائلین آئے ہیں انہوں نے اینٹی کرپشن افسران پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، کیا اس حوالے سے کوئی ایسا ڈائگرام بنا رہے ہیں، کوئی ایسے قانون آپ کیا اقدامات کریں گے جس پر اینٹی کرپشن کے افسران کے خلاف آج جتنی شکایات آئی ہیں اور لوگ جو ہیں کوئی فیصلہ پاس ہے، کوئی اکاڑے سے ہے، کوئی سائی وال سے، کوئی حفظہ پاس سے، اور وہ ویسے لوگ ہیں جو اینٹی کرپشن افسران کے سائے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اینٹی کرپشن کے حوالے سے جو اقدامات ہم کر رہے ہیں، ہم نے ابھی ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے تقریباً ہمارے پاس آلریڈی آتھرائزیشن تھی ویجیلنس سیل کی، ویجیلنس ونگ جسے کہتے ہیں، انگریزی میں ویجیلنس ونگ کہتے ہیں، ابھی اردو میں مجھے اس کا لفظ لگتا ہے کہ جو نظر رکھے ایسے معاملات کے اوپر۔ تو ہم ایک کوشش یہ کر رہے ہیں، نگرانی والا ایک کوشش ہم کر رہے ہیں، ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جو کہ ہمارے لوگوں پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھے کہ یار ان کے معاملات کیا ہیں۔ اور دوسرا یہ جو اوپن کچہری ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارے جو محکمانہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، آپ اس کو کرپشن کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں، وہ غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور مستیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ اسی طریقے سے ایک جو ہے نا ڈیٹرنس پیدا کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قانون موجود ہے، کوئی بھی جب رشوت لے رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم ریڈ اینڈ ٹریپ کہتے ہیں، اسٹنگ آپریشن ہے، وہ کسی کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ کے افراد کے خلاف کارروائی شروع کی گئی، رائے منظور صاحب آئے، اس کا ریسیپروکل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عبد الجبار صاحب آئے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو انکوائری شروع کی گئی، ان کو لیٹر لے کے جانے شروع کیے گئے۔ اب دوبارہ سے نئے ڈی جی آئے ہیں، تو یہ ایک پرسیپشن ہے عام لوگوں میں
کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیاسی طور پر ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مخالفین کی آواز کو دبانے کے لیے. جس جماعت کی پنجاب میں حکومت آتی ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف انکوائری کھلواتی ہے. اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ دیکھیں ایک چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, جو کیس بن رہا ہوگا وہ بنے گا اور جو نہیں بن رہا ہوگا نہیں بنے گا. اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے وہ نون لیگ کا ہے, چاہے وہ جس کا بھی ہے, ہم جب کسی پولیٹیشنز کا دیکھیں معاشرے کے اندر کرپشن کون کرتا ہے؟ کمزور بندہ تو نہیں کرتا نا. کون کرتا ہے؟ مافیاز کرتے ہیں. اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے یا تو ایک بہت بڑا پالیٹیشین یا ایک بہت بڑا جاگیردار یا ایک بہت بڑا اثر رسوخ والا انسان کھڑا ہوگا. وہ محکمے کو پولیٹیسائز کرتا ہے, پولیٹیسائز کر کے کرپشن, اسے کہتے ہیں مافیا. تو اس میں جب کوئی بھی انوالو ہوگا, یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ کیس ایسا نہیں بنے گا کہ جو کہ جسے انگریزی میں وچ ہنٹنگ کہتے ہیں, یا ایسے جو ہے نا ہوا میں ٹماٹوئیے مارنا. نہیں, انشاءاللہ کیس میرٹ پہ بنے گا اور وہ صحیح کیس ہوگا, چاہے وہ جس کا بھی ہے, اور جو میرٹ پہ نہیں ہوگا وہ نہیں بنے گا. میں یہی کہہ سکتا ہوں. ابھی اس میں چاہے جب پالیٹیشین کا کیس بنتا ہے تو کہتے ہیں یہ جی پولیٹیکل کیسز ہے, تو پالیٹیشین کا کیس بنے گا اس کو پولیٹیکل کیس کا کہہ دیا جاتا ہے. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جرم کیا ہے. ہم بندے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بندہ کون ہے, اس لحاظ سے جرم کو دیکھتے ہیں. آپ جرم دیکھیں کہ 16 ارب کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے کہ نہیں ایف آئی اے میں موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل اسٹیبلشڈ کیس ہے, کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. وہ کلاس روم میں پڑھائی جانے والا کیس ہے. ٹھیک ہے, میرٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن اب جب بات کریں گے تو کہا کیا جائے گا, ایکچولی یہ پولیٹیسائز کیس ہے کیونکہ اس میں پولیٹیشین انوالو ہیں. تو یہ جو ٹرم ہے نا, میرے ساتھ ایگری نہیں کرتا. آپ جرم کو دیکھیں. آپ مجھے پوچھیں کہ فلانا کیس جو ہے اس میں جرم کیا ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا یہ جرم ہوا ہے, چاہے وہ ایلف ہے یا بے ہے یا پے ہے یا پالیٹیشین ہے, پھر وہ بعد میں بات آتی ہے. ہم بندے کو دیکھتے ہیں, وہ پالیٹیشین ہے, کیس اگر جینرل بھی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ پولیٹیسائز کیس ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. سر ایک بار یہ بھی کیس ڈراپ کیا گیا ہے, شری مزاری والی جو انکوائری تھی اس کو بند کرنے کی جو ہے اس سلسلے میں ایڈوائس دی گئی ہے. یہ جو 2-3 تحریک انصاف کے لوگوں کے کیس ہیں یہ ہائی لائٹ ہوئے تھے عبدالجبار صاحب کے دور میں. اب اگر وہ بند کیے جا رہے ہیں, کیا وہ میرٹ پہ بند کیے جا رہے ہیں, اور اگر میرٹ پر بند کیے جا رہے ہیں اس وقت جن آپ کے افسران نے یہ کیسز درج کیے تھے ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی کریں گے؟ سر اس میں ایڈ کر لیں. ایک بات یاد رکھیں, محکمانہ کارروائی میں میرا کون سا افسر کیس بناتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک انسپیکٹر کیس بناتا ہے, اور اس کے پیچھے پریشر کس کا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کس کا پریشر ہوتا ہے. جب میں انکوائری کروں گا تو عدالت کے کٹارے میں کون کھڑا ہوگا؟ جواب دے نا. وہ ایک انسپیکٹر کھڑا ہوگا. جو پیچھے اس کے ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ کہ ان کے دستخط نہیں ہوتے, وہ بچ جاتے ہیں. اس لیے محکمے عموماً ایسی کارروائی کرنے سے ہچکچاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آپ نے بات کہی ہے, میں ایک کیس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں جہاں پہ یہ جو پی ٹی آئی کیس بند کیے گئے ہیں, یہ عدالت سے ہم نے عدالت سے جا کے ریلیف لیا ہے. ہم نے کوئی بھی کیس ایسا جو عدالت کے اندر تھا, ہمارے پاس پروسیکیوشن میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور 7 سال سے کم جرم کے 7 سال قید سے کم جرم کے کیسز پروسیکیوشن کے پاس پاور ہے, پروسیکیوشن جنرل کے پاس, کہ ان کو اس چیز کو ودرا کر سکتا ہے. ہم چاہتے تو ان کیسز کو عدالت سے ودرا بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے ودرا نہیں کیا. ہم نے ایک ایلیگیشن کو انویسٹیگیٹ کیا. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جے آئی ٹی نے جا کے وہ چیزیں سبمٹ کی عدالت کے اندر, اور عدالت ریلیف دے یا نہ دے یہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج بھی سارے کیسز عدالت کے اندر ہیں, تاریخیں پڑھ رہی ہیں. وہ کبھی کمپلینٹ کو بلا لیتے ہیں, کبھی اس ایلیگیشن کو دیکھتے ہیں. اگر وہ میرٹ پہ وہ بند ہو جائیں گے, اگر میرٹ پہ نہیں ہوئے تو اس کی دوبارہ ٹرائل شروع ہو جائے گی. پبلک کا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے, وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پبلک کا ایشو یہ ہے کہ جب اینٹی کرپشن ادارے کے اندر آتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کا بارڈر کراس کرنے آ گئے ہیں. ان کا موبائل کہا جاتا ہے موبائل بھی جمع کروا دیں, والٹ جمع کروا دیں. تو یہ دنیا میں کسی کنٹری میں ایسا ہوتا ہے سر؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے. اچھا ہاں ہوتا کیا ہے, موبائل آپ لے کے جاتے ہیں, آپ گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور آج کل اتنا ایڈوانس فورینسک معاملہ ہو گیا ہے کہ ابھی جتنی میری تقریر ہے نا, اس سب کو الٹ پلٹ کے آپ لفظوں کو جوڑ کے کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر یہ آپ کے لیے بہتر ہے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے موبائل اس لیے صاحب کا جب دور شروع ہوا تو نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے ان کو نوٹسز بھجوائے گئے, ان کے پمپ پہ جو مختلف ایلیگل تھی زمینوں پر قبضے سے باغ کروائے گئے.
लेकिन बाद में फिर नून लीग आ जाती है, उनकी गवर्नमेंट आ जाती है थोड़ी देर के लिए, वो मामला वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसका बताइएगा उसका क्या स्टेटस है कि जब वो गुरदार साहब के दौर में तो हाईलाइट बड़े हुए मामले में जो है लतीफ साहब शेखपुरे वाले उनके थे, MBA थे जिनके फॉर्म को मुस्मार कर दी गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनका क्या था सीन है, पुरम दस्तगीर है, बाकी काफी लोग थे। सारे केस मौजूद हैं। उसकी बात ये होती है ना कि केस के अंदर एक खूबी होती है जुर्म के अंदर, आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको क्राइम नेवर डाइज, वरना रोज़े मैशर कभी बर्पा नहीं होता। तो ये अगर जुर्म मरने वाली चीज़ होती ना तो कभी ये नहीं होता, तो सर, जुर्म ये नहीं मरता। आपके आने के बाद इसमें कितना फर्क आएगा, क्या समझते हैं कि ये वो जो पुराने केस ये चीज़ मैं आपको बता दूं बड़े वसूख से कि पुराने केसेस जो मेरिट के ऊपर हैं, जो हमारे पास हैं, वो चलेंगे, चाहे जिसके भी हैं। अच्छा सर, और जो मेरिट पे नहीं है, ये मैं भी बता दूं, बेशक वो जिस पार्टी से हैं, जिस इंसान के हैं, वो बंद हो जाएंगे। अच्छा सर, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ तहकीकात हो रही है। का मामला शुरू किया हुआ है, उनको खत्म करने के लिए हफ्ते की छुट्टी भी आपने बंद की है, तो कब तक वो जो डिले दवा इंक्वायरियाँ खत्म हो जाएंगी, ये बताइए। हफ्ते की छुट्टी तो रीजन्स में बंद है, यहाँ तो बंद नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट्स खुली होती है ना। जब कोर्ट्स खुली होती है तो हमने भी खुलना होता है। इन्वेस्टिगेशन वो एक चीज़ है। आपको जो सर रीजन में तो छुट्टी है ही नहीं हफ्ते की। यहाँ पे हमने बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए लास्ट सैटरडे को थोड़ा काम किया है और एक सैटरडे और लगाएंगे तो हम बैकलॉग निकाल देंगे इंशाल्लाह। जी सर, बताइएगा कि राणा सनाउल्लाह का केस 2019 में बंद कर दिया गया था कि उनकी बेगम ने एक बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी, फार्म हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ से उसको 2 प्लाट मिले थे। उन 2 प्लाट के खिलाफ 2019 में भी तहकीकात हुई और वो गुज़ार हुकूमत के दौर में ये रोक दिया गया था। उसके बाद आप दोबारा फिर वही 2 प्लाटों के ऊपर दोबारा एंटी करप्शन ने उनको तलब किया है। ये क्या कोई सियासी बुनियाद पर तलब किया जा रहा है या कि पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई या इंक्वायरी हुई उसके ऊपर इजमाल नहीं किया गया जो एंटी करप्शन का, वो भी पहले तो एंटी करप्शन के अफसरान थे, तो अब दोबारा फिर उनको तलब किया गया, इस हवाले से क्या है? इंक्वायरी ऑनगोइंग थी, ऐसा नहीं कि इंक्वायरी बंद हो गई, पहली बात तो ये है। और उस इंक्वायरी में जो फर्द जुर्म है वो ये है कि उन्होंने 2 प्लाट एज ए रिश्वत लिए हैं, ये उनके ऊपर एलिगेशन है। रिश्वत के तौर पे उन्हें लिए हैं एक सोसाइटी से, वो आएँ और अपनी पोजीशन को क्लियर कर दें। अगर उन्हें रिश्वत के तौर पे नहीं है, पैसा उन्होंने ही दिया है वाकई और उन्होंने ही उसको ख़रीदा है, तो केस ख़त्म हो जाएगा। अगर उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और प्लाट ले लिए किसी सोसाइटी से, जबकि वो सिटिंग लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त 2017 में, तो फिर तो जुर्म उस लिहाज से बनता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, एंटी करप्शन में दरखास्तें आती हैं। Thank you very much. लाहौर रीजन में, क्योंकि हम लाहौर के रिपोर्टर हैं, तो ये सवाल बना हुआ है कि एंटी करप्शन के स्टाफ और तमाम जो दरखास्तें आती हैं महकमों में भेजी जाती हैं। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि कंप्लेंट ब्रांच में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने करप्ट मुलाजमीन से तय किया हुआ है कि हम आपके दरखास्त आपके महकमे में भेज देंगे और वो उनको एक पैसे लेकर उनको भेज देंगे। एविडेंस चाहिए, एविडेंस। ये हेयर से वाली जो है ना, हम पैसे लेते हैं, ये हर एक का यही कहता है फलाना पैसे लेते हैं, एविडेंस लेके आए, हम फिर कुछ कर पाएंगे। आप सिर्फ 1 साल का रिकॉर्ड देख लें कि कितनी दरखास्तें महकमों को गई हैं और उसका फॉलो भी नहीं किया गया। उसके जिम्मेदार कौन है? जो साहिल है, वो जो एंटी करप्शन में इंसाफ के लिए जाते हैं, आपने भी खुली कचहरी इंसाफ के लिए लगाई है, तो वो उनका मैं आपको जवाब देता हूँ। आज 1-2 केसेस ऐसे आए थे, हमने कहा है महकमों से पूछे उन्होंने क्या किया, अगर कुछ नहीं किया हम फिर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।